وغیرہ الگ ہو سکتی ہے، لیکن نوع کے اعتبار سے وہ انسانی ہیں. انسان کے علاوہ کوئی اس قسم کی جسے انویزیبل یا غیر مرئی مخلوق کہا جاتا ہے یہ کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. تو اس لیے اب جہاں یہ آئے گا تو یہ انسان ہی کی طرف ہے. اور اس کے بعد قرآن نے یہ ایک اصول بیان کر دیا، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وہ دیہاتی آبادیاں، صحرائی آبادیاں ہوں، شہری آبادیاں ہوں، یہ جو ان کی معاشرتی زندگی کا فرق ہے یہ میزان خداوندی میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا. دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ کام کس طرح سے کیسے کوئی کرتا ہے. تو یہ ہر ایک کے درجات جو ہیں، مراتب جو ہیں، وہ اس کے اعمال کے مطابق متعین ہوتے ہیں. دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے جنہیں کہتے ہیں نا بنیادی حقوق انسانیت، یا جنہیں ہم اقدار یا ویلیوز کہتے ہیں. یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. اس میں ایک چیز تو قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہر انسان، ہر آدمی انسان ہونے کی جہت سے واجب التکریم ہے. احترام آدمیت، صرف اس کا انسان ہونا احترام چاہتا ہے، تکریم چاہتا ہے. تو پہلی قدر یہ ہے اسلام کے نظام کی یا اسلام کے تصور کی کہ کوئی حرکت، کوئی قانون، کوئی چیز جو کسی انسان کے لیے وجہ تذلیل ہو وہ غیر قرآنی ہے، وہ غیر اسلامی ہے اور بہت بڑا جرم ہے. جنہیں خدا نے کہا ہے کہ کرمنا، ہم نے انہیں واجب التکریم بنایا ہے، تو ہم اگر اس کی تذلیل کرتے ہیں تو یہ تو خدا نے جو کہا ہے اس کے خلاف چیلنج ہے نا. وہ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں واجب التکریم بنایا ہے اور ہم انسان کی تذلیل کرتے ہیں. کسی انسان کی تذلیل کسی نحو سے بھی جو کی جائے گی تو وہ خدا کے خلاف ایک چیلنج ہوگا. وہ کرمنا کہتا ہے سر. تو یہ تو ہوا بحیثیت انسان ہونے کے تکریم یا احترام انسانیت جسے آپ کہتے ہیں. اگلی چیز یہ ہے کہ پھر وہ انسان کام کس قسم کے کرتے ہیں، ان میں اختلاف ہو جائے گا. تو یہ جو مدارج مقرر ہوں گے یہ اگلی قدر آ گئی. بنیادی حق جسے کہتے ہیں کہ ہر ایک کے مدارج، خواہ وہ اس دنیا میں معاشرے کے اندر مدارج ہوں یا خدا کے ہاں مدارج ہوں، وہ اعمال کے مطابق متعین ہوں گے. اس میں اب کوئی چیز کسی اور قسم کی نسبت جو ہے، یہ پیدائش کی نسبت، کسی سے رشتے کی نسبت، یہاں کے بارگاہوں کے مقرب ہونے کی نسبت، کوئی حیثیت اس میں نہیں ہے. یہاں کوئی نہ کسی کی سفارش ہے، نہ کسی کی نسبت اضافی جو ہے وہ کوئی کام نہیں دے سکتی. انسان ہونے کی جہت سے تمام انسان یکساں واجب التکریم اور مدارج جو ہیں وہ متعین ہوں گے صرف اعمال کی روح سے. اس میں کوئی اور کنسیڈریشن نہیں ہوگا. یہ دوسری قدر ہے، ویلیو ہے اسلامی نظام کی، اور یہ دوسرا حق ہے ہر انسان کا. جیسے محض انسان ہونے کی جہت سے اس کا حق ہے، ایز آف رائٹ وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے تکریم اور احترام. کہیں اگر تذلیل اس کی ہوئی ہے اور وہ واقع اسلامی نظام ہے تو وہ عدالت کی طرف رجوع کر کے اس کے خلاف چیلنج کر سکتا ہے وہاں، اور یہ جرم ہوگا. اور مدارج کا جہاں تک تعین ہے وہ اعمال کی روح سے ہوگا. اگر کوئی اور کنسیڈریشن درمیان میں آ گئے اور اس کی روح سے مدارج کا اور مناسب کا تعین کیا گیا تو یہ بھی قرآن کے خلاف ہوگا. یہ بڑی بڑی باتیں تو جانے دیجئے، یہی دو بنیادی چیزیں لے لیجئے کہ جس معاشرے میں یہ دو بنیادی چیزیں ہوں کہ ہر انسان کی عزت اور احترام انسان ہونے کی جہت سے ہوتی ہو، اور پھر مدارج اور مناسب کا تعین
اعمال کی روح سے ہوتا ہو کہ کام وہ کیسے کرتا ہے، آپ غور کیجئے کہ وہ معاشرہ کس قدر جنتی معاشرہ نہیں ہو جائے گا سب۔ تو کہا کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلَيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر ایک کے کام کا پورا پورا بدلہ اسے دیا جائے گا اور کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پہ ظلم کے معنی ہوتے ہیں کہ جس مقام پر کسی چیز کو ہونا چاہیے اسے اس مقام پہ نہ رکھا جائے۔ حسن عمل یا اعمال صالحہ یا اچھے کاموں کی روح سے اگر کسی کو بلند درجے پہ ہونا چاہیے تو وہاں اگر نہیں رکھا جاتا تو یہ بھی اس سے ظلم ہے۔ کم درجے والے کو اگر اوپر رکھا جاتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ ہر چیز اپنے مقام پہ نہیں ہے۔ تو اب یہ تیسری چیز اگر آپ لے لیں گے تو پھر تو اس معاشرے کا نقشہ کچھ اور ہوگا کہ ہر شے اس مقام پر جہاں اسے رہنا چاہیے۔ یہ جو ہم جتنا بھی معاشرے میں فساد ہوتا ہے، روتے ہیں ہم، چیختے ہیں، بے انصافیاں جسے کہتے ہیں، وہ ہوتا کیا ہے کہ جو شے جہاں ہونی چاہیے وہ وہاں نہیں ہوتی، یا بلا استحقاق وہ اوپر ہوتی ہے یا اس کے حقوق کو غصب کر کے اسے نیچے لایا جاتا ہے۔ یہی ہے نا رونا جو ہم روتے ہیں کہ صاحب یہ جتنے حقدار وہاں تھے، مستحق تھے، ان کو تو اگنور کر دیا گیا اور وہ ایک کی سفارش آ گئی اور یا فلاں کا وہ رشتہ دار تھا وہ اس کو پروموشن مل گئی۔ پورا نظام بگڑ جاتا ہے اس ایک حرکت سے۔ اور جہاں یہ ہو کہ ہر ایک کا کام جو ہے اس کا پورا پورا اس کو نتیجہ ملے گا، اسی کے مطابق یہ ساری چیزیں جسے ہم نے پروموشن کہی ہے، مدارج کا تعین ہوگا اور انسان ہونے کی جہت سے اس کی تکریم اور احترام ہوگا۔ یہ ابتدائی دو تین چیزیں ہیں، انہی پہ غور کیجئے گا کہ کس قسم کا یہ معاشرہ قرآن قائم کرتا ہے صاحب۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا۔ آخرت کی زندگی میں جسے قرآن اس تمثیل سے بیان کرتا ہے کہ وہ جہنم کے کنارے جب کھڑے ہوں گے۔ پچھلے درس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے کس طرح قانون ارتقاء یعنی میزان کا تصور دیا ہے، اعمال کے تلنے کا تصور دیا ہے، ذرہ ذرہ عمل کا سامنے آئے گا اور اس کے نتائج سامنے ہوں گے۔ جس کا اچھائیوں کا پلڑا جھک رہا ہوگا وہ مدارج کے اعتبار سے آگے اور اوپر چلا جائے گا، اور جس کا وہ پلڑا اٹھا ہوا ہوگا، خفت ہوگی اس میں، وہ ہے جسے آپ کہیں گے کہ عذاب آتا ہے۔ یہ تھا جو بنیادی تصور قرآن نے دیا ہے مکافات عمل کا، اور اسی میں یہ آیا تھا کہ پھر جو اس نے کہا ہے اولئک حبطت اعمالہم کہ ان کے اعمال رائے گاہ جائیں گے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ پھر جب ذرہ ذرہ سامنے آنا ہے عمل کا تو رائے گاہ کیوں جائیں گے؟ یہ پچھلے درس میں سب کچھ ہو چکا تھا۔ عام طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جنت میں جانے کے لیے ایمان بڑا ضروری ہے اور ایمان کے بعد پھر اعمال کی بات ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے غیر مسلم بڑے بڑے اچھے نیک کام کرتے ہیں، خیراتی ہسپتال کھولتے ہیں، یتیم خانے بناتے ہیں، بیواؤں کے گھر بناتے ہیں، سرائے بناتے ہیں، کنویں لگوا لیتے ہیں۔ یہی یہاں جو گئے تھے ہندو وہ تو گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے پیاؤ تک بھی بنایا کرتے تھے۔ تو یہ اتنے اچھے کام اور یہ نیک کام ہیں، تو کیا ان کی روح سے یہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ یہ عام طور پہ کہا جاتا تھا، وہ جنت میں جانے والی بات جو تھی۔ ذہن میں رکھیے کہ جسے ایمان کہتے ہیں وہ چیز کیا ہوتی ہے۔